حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں. نہایت ہی شاندار عزت و وقار والی شخصیت ہیں. آپ کے دور حکومت میں ابو مسلم الخولانی تابعی ہیں، محدث کبیر بھی ہیں، صالحین میں سے ہیں. یمن کے اندر اسود بن قیس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ اس وقت اس علاقے کے اندر تشریف فرما تھے. تو آپ کو جب گرفتار کیا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لوگوں نے دیکھا، اسود بن قیس نے بھی دیکھا جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار بنا ہوا تھا، اس نے بھی دیکھا کہ آگ کے اندر ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایسے ٹہر رہے ہیں، ایسے چہل قدمی کر رہے ہیں جیسے کہ باغ کے اندر کی جاتی ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر ایسا لرزہ برانگام ہوا، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ آگ جلتی ہوئی آگ جو ہے اس کے اندر آپ کھڑے ہیں، آپ کا بدن تو کیا آپ کے وجود پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں پر بھی آپ کا اثر نہیں ہوا. تو آپ کا یہ انداز دیکھا، آگ سے بچنا دیکھا جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے، تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. آپ کو یمن سے نکال دیتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے، پھر آپ کو یمن سے نکال دیتا ہے تو آپ وہاں سے چلتے ہیں مدینہ منورہ شریف کے اندر پہنچ جاتے ہیں. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ایسے فرد کا چہرہ دیکھ لیا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا ایسے ہی اس کو آگ میں ڈالا گیا تو صحیح سلامت اللہ نے واپس بلا دیا، آگ سے بچ گیا ہے. تو حضرات محترم، اللہ کے نیک بندے صالحین جو بندے ہوتے ہیں ان پر اب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے اور مصر کے اندر عمر بن عاص گورنر مصر ہیں اور مصری رعایا جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں کہ حضور یہ دریا خشک ہو گیا ہے، دریا نیل خشک ہو گیا ہے اور جہالت کی دور کے اندر اس دریا کو روانہ کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے ایک کماری دوشیزہ کو دلہن کی طرح تیار کر کے دریا کے اندر برد کیا جاتا تھا، زندہ دریا کے اندر چھوڑا جاتا تھا. پھر اس دریا کی روانی شروع ہوتی تھی، پھر اس کا پانی چلتا تھا، پھر دریا کے اندر طوفان آتی تھی، نہیں تو دریا خشک ہی رہتا تھا. تو گورنر مصر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، جس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. اس دین کے اندر ایسی بات جائز نہیں ہے کہ کسی زندہ انسان کو دریا کی نظر کر دیا جائے، اور پھر ایسی کہ جو نرم و نازک صفت ہوتی ہے جن کی، لڑکی کو زندہ دریا کے حوالے نہیں کر سکتے ہم. آپ نے خط لکھا، خط لکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان نہیں ہوئے، خط دیکھ کے پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، یہ دریا نہیں چلتا ہے اور کماری لڑکی لیے بغیر نہیں چلتا ہے، ہم اس کو کماری لڑکی بھی نہیں دیں گے، دلہن کی طرح سجا کر نہیں دیں گے، بلکہ یہ اپنے آپ چلے گا، اللہ کے حکم سے چلے گا. حضرت محترم دیکھیے، کبھی کسی بادشاہ نے کہ کبھی دریاؤں کے نام بھی خط لکھے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھا. خط کا متن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دریا کے نام خط ہے اس بندے کا جو رب کو ماننے والا ہے. عمر بن خطاب تمہیں حکم دیتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ کے لیے چلتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے, تو پھر آج ہی جاری ہو جا, جاری ہو جا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو بند کیا, بند کر کے اس کا کاسب کے حوالے کیا. فرمایا جاؤ اس کو جا کے دریا نیل کے درمیان میں رکھ دو جا کے, اور خود جلدی سے باہر آ جانا. آپ کو پورا یقین تھا کہ خط دریا کے سینٹر میں جب رکھا جائے گا یقیناً دریا اچھلتا ہوا اوپر آ جائے گا. راوی کہتے ہیں جب خط دریا کے سینٹر میں رکھا گیا, جو دریا کے اندر رکھنے کے لیے گیا تھا ابھی وہ کنارے تک نہیں پہنچا تھا کہ پانی اچھلتا ہوا زمین کا سینہ چیرتا ہوا دریا کا پانی باہر آ چکا ہے, اور 13-14 فٹ کی بلندی پر پانی چلنا شروع ہو گیا تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کا حکم, دریا بھی مانتے ہیں. احباب ذی وقار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر دور حکومت کے اندر کیا ہوا؟ زلزلہ گیا. زلزلہ جب آیا آپ نے کلامات الہی پڑھا, زلزلہ نہیں رکا. آپ نے زمین پر درہ مار کر فرمایا اے زمین ٹھہر جا, کیا میں تیرے اوپر عدالت قائم نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں تیرے اوپر صحیح عدل نہیں کرتا ہوں؟ اس واسطے احباب ذی وقار جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرے اوپر عدل کرتا ہوں, انصاف کرتا ہوں, اس واسطے تو ٹھہر جا, زمین فوراً ٹھہر جاتی ہے, زلزلہ رک جاتا ہے. یہ اللہ کے بندوں کی زمین پر بھی حکومت ہے, پانی پر بھی حکومت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. احباب ذی وقار جب آپ لشکر لے کر ایوان کسرا جا رہے ہیں, رستے میں دریا پڑتا ہے, آپ دریا کے کنارے پہنچے, کشتیاں نہیں ہیں. احباب ذی وقار آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اے دریا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کہہ رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل کے نصاب پر قائم ہیں, جو اللہ کی زمین پر عدل کرتے ہیں, ان کے صدقے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رستہ دے دے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ جملے بولے, فرمایا ساتھیو آ جاؤ. آپ نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا, باقی تمام سپاہیوں نے بھی دریا میں گھوڑے ڈال دیے ہیں. احباب ذی وقار دیکھیے اب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ دریا کے پانی سے جانوروں کے کھر تک بھی گیلے نہ ہوئے تھے, سارے کے سارے سوکھے, ایسے دریا کراس کر کے گئے جیسے پل پر سے گزر کے جایا جاتا ہے. یہ اللہ کے صالحین بندوں کی کرامات ہیں. صالحین بندے ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یقیناً رب العالمین کی زمین ان کے تابع ہو جاتی ہے, یہ اللہ کی مخلوقات ان کے تابع ہو جاتی ہے. یہ دریا, یہ سمندر, یہ پانی, ہوا, یہ تمام مخلوقات الہی جو ہیں ان کے تابع ہو جاتی ہے. اور آپ کنارے پر پہنچے, آپ نے فرمایا کسی سپاہی کا کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی؟ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ایک سپاہی بولے کہ جی حضور میرا پانی کا پیالہ جو ہے, پانی پینے کے لیے پانی والا پیالہ جو ہے وہ اس میں گر گیا ہے. آپ نے فرمایا دریا ہمارے سپاہی کا ایک پیالہ گر گیا ہے, ہمیں واپس کرو. اور پانی کے اندر ایک لہر بن جاتی ہے, وہ لہر جب واپس آتی ہے پانی کے اوپر, پیالہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے, اور تیرتا ہوا جب کنارے کے قریب آیا دریا کے پانی نے اسے اچھال کے باہر رکھ دیا ہے. یہ ہے اللہ کے صالح بندوں کی نشانیاں کہ دریاؤں پر بھی حکومت ہے, دریا بھی ان کا حکم مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے تابع تھے, اللہ کے رسول کے تابع تھے. یقیناً میرے مسلمان بھائیوں آج ہمیں بھی اللہ یہ مقام عطا فرما سکتا ہے اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں گے. اگر اطاعت ہوگی کل قیامت کے دن میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے.